صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک سوال بہت ہی اہم آیا کہ حضرت دعوت دیے تو قبول کرنا سنت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دعوت دیے تو قبول کر لینا چاہیے، موقع اگر آپ کے پاس ہے تو پھر ضرور جانا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دعوت قبول کر کے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا حق ادا ہو گیا، وہاں پر کھانے اور نہ کھانے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا، فقہا نے لکھا ہے۔ دعوت کو جانے کے بعد کھانا ضروری نہیں ہے۔ کبھی جانے والا آدمی کسی بیماری میں پرہیز والا ہوتا ہے تو اس صورت میں میزبان کو دعوت دینے والے آدمی پر زبردستی کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ کھاؤ جی، اللہ ہے، بعد میں انہیں کھا لینے کے بعد مر گا تو وہ تو اللہ کے پاس جاتا ہو۔ صاف لکھے ہیں علماء کرام، لکھے ہیں کہ کسی مسلمان کو دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ کوئی عذر نہ کرے، انکار نہ کرے۔ اگر آپ پہلے سے کہیں اور طے نہیں ہیں تو آپ ضرور دعوت کو جائیں۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ دعوت قبول کرنا، ایک مسلمان کے ایک مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ 6 حق ہیں، اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ ایک مسلمان دعوت دیا تو دعوت کو جانا۔ آپ چلے گئے تو پھر اس کے بعد آپ کو وہاں کھانے اور نہ کھانے کے بارے میں آپ کو اختیار ہے۔ لکھے ہیں فقہاء کرام نے، پھر چاہے کھانا تناول کرے یا نہ کرے، بس اس کا آ جانا دعوت قبول کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، دعوت دینے والا یقیناً حلال کما رہا ہے اور جانے والے کو کسی قسم کا کوئی مرض بھی نہیں ہے، پرہیز بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں آرام سے وہ کھا بھی سکتا ہے، ورنہ جا کر کسی قسم کا بہانہ کر کے واپس آ سکتا ہے۔ حاملہ عورت ہے تو نارمل ڈیلیوری کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الانشقاق 30ویں پارے کا ایک سورہ ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ یہ آیات کو شروع کے پڑھ کر پانی میں دم کریں، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ پھر 9 مہینے اگر پورے ہو گئے یا 8 مہینے پورے ہو گئے تو اس وقت یہ آیات پڑھنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نارمل ڈیلیوری کے لیے فقہا نے، اللہ کے نیک بندوں نے لکھا ہے۔ سورۃ الزلزال بھی پڑھ کر، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ان آیات کو بھی پڑھ کر قرآن میں دم کر کے یا پانی میں دم کر کے اسے آرام سے پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک عمل کا اشارہ ہے سورۃ المریم میں۔ کل گزرے ہوئے کل آپ کے سامنے الحمدللہ وہ آیات آئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی قدرت سے جب حاملہ ہوئی، پوری مدت حمل کی ختم ہو گئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم بذریعہ فرشتے کے دیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ آخری ایام جو ہوتے نہیں، 9واں مہینہ 10واں مہینہ، 8ویں مہینے میں نہیں، 9واں مہینہ ولادت کا مہینہ ہوتا ہے۔ بچے 9 مہینے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اکثر 10 مہینے میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ 8ویں مہینے میں پیدا ہونے والے بچے بے حد کمزور ہوتے ہیں، 7ویں مہینے میں پیدا ہونے والے بچے بے حد کمزور ہوتے ہیں۔ یہ تمام وظیفے اور یہ جو عمل ہے نا قرآن کا اشارہ، 9ویں اور 10ویں مہینے میں کرنا ہے۔ 9ویں مہینے اور 10ویں مہینے میں روزانہ تھوڑا بہت کھجور کھانا، کیونکہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کھانے کا حکم دیا آیت میں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔
تو کھجور کھانے سے بھی ڈیلیوری نارمل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کام کرتے وقت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں۔ کوئی کام کر رہے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں، اور ذکر اور استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بستر میں سو کر بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ اللہ والے چلتے چلتے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، گاڑی چلاتے چلاتے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور ذکر کے لیے تو بہت ہی عام اجازت ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کوئی بھی کھانے کی چیز دانتوں میں اور مسوڑوں میں اٹک جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو وہ نماز میں منہ میں آ جائے تو اس وقت نماز کی حالت میں نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکالنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے کیا جانے والا عمل کثیر نہیں، ایک چھوٹی کوئی چیز آ جاتی ہے تو ایسے نکال کر اپنے جیب میں ڈال لے سکتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہاں، اگر ایک چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز منہ میں رہ گئی تھی، آپ کو پتہ نہیں، آپ نماز شروع کر لیے، تو پھر اس سے چیز کھانا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نکال دینا۔ روزے میں اگر نکالتے ہیں تو پھر آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ ہارون رشید کا وہ واقعہ جو دو لونڈیوں کا، کالے اور گورے کی، اس کے اشعار وغیرہ ہیں، اگر یہ بیان کر دے تو اچھا ہوگا۔ لمبا واقعہ ہے وہ، مسائل پوچھیے، واقعات اور فضائل بات کی بات ہے۔ 16 تولے گولڈ کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، بازار میں تولے کا وزن 10 گرام کا، تو 16 تولے کا وزن 160 گرام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب 160 گرام کا اس وقت جو امریکہ اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے، اس میں سونے کا ریٹ ہے نا آسمانوں پر ہے، تو آج کا اگر حساب بھی ڈال لیں گے تو 15,000 روپے ہے، یا تمہارا سونا اگر بیچنے گئے تو 12,000 روپے کو جا رہا ہے، تو اس آپ کے پاس جو سونا ہے بازار میں جا کر بیچیں گے تو اسی ریٹ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 12,000 روپے میں ڈالا ہوں، میکسیمم مجھے نہیں معلوم ریٹ کیا ہے، تو آپ جو سوال کر رہے ہیں 16 تولے کا وزن 160 گرام ہوتا ہے، 160 گرام سونے کا قیمت اگر 12,000 روپے سے ڈالیں گے 19,20,000 روپے بنتے ہیں، تو اس کو 2.5% سے ضرب دیں گے تو آپ کو تقریباً 40 پر 8,000 روپے کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ سونے کا ریٹ بڑھ گیا نہیں، تو اس لیے زکوٰۃ کا بھی پرسنٹیج نہیں بدلتا، ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ 2.5% ہی 2.5% رہے گا، اس زمانے کے حساب سے وہ نکال سکتی ہیں۔ ہمارا مال ہمارے رشتہ دار گروی رکھ دیے ہیں، کیا اس کی زکوٰۃ دینا چاہیے؟ آپ کسی بھائی کو، خالہ کو، ماموں کو بطور قرض کے زیور دیے، انہوں جا کر رکھ دیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مال قرض میں جا کر ہے۔ اب ان کے دینے کی گارنٹی رہی تو آپ زکوٰۃ ادا کر دو، یا نہیں تو انہوں دینے کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ انہوں اگر 2 سال کے بعد دیے تو 2 سال کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا، 3 سال کے بعد دیے تو 3 سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، 1 سال کے اندر باہر ہی دے دیے تو 1 سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر انہوں قرض لے کر واپس ہی نہیں کرے تو پھر آپ کے اوپر سے زکوٰۃ اس مال کی معاف ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیسے سے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ بچے اگر بالغ ہو گئے تو پھر ان کے پیسوں سے ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اگر بچے نابالغ ہیں تو ان کے پیسوں پر ماں باپ کا اختیار بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے بعض فقہاء کرام نے بچوں کا تحفہ لینے تک منع کیا ہے، نابالغ بچوں کا
तोहफ़ा लेने तक मना किया है। समझ में आई बात है। नाबालिग बच्चों को अगर कोई तोहफ़तन पैसे देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर दिए, माँ बाप पर कोई हर्ज नहीं है। वो बड़ा अच्छा सवाल है ये। अगर माँ बाप बच्चों को कोई पैसे तोहफ़तन देते हैं, माँ बाप एक बड़ी कीमत है बच्चों के पास, माँ बाप अगर उनसे कहीं ज़ाये ना हो जाए इसलिए ले लेते हैं। बच्चे बालिग होने तक माँ बाप को वो पैसे किसी भी लाइन में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात है। ये बच्चियों का मसला बड़ा नाजुक होता है। बच्चियाँ छोटी होती हैं, उनको अक़ीक़े में या बर्थडे में करना तो जायज़ नहीं है, फिर भी मैं मसला बोल रहा हूँ। अक़ीक़ों में या बर्थडे में या छिल्ले में रिश्तेदारां गले की चेन वग़ैरह ला कर देते हैं, तो बच्ची बड़ी होने तक बच्ची की अम्मा इस्तेमाल कर लेकर रहती है, जो जायज़ नहीं है। समझ में आई अब्दुल भाई? मसला बच्चों का माल बच्चों के लिए ही होता है। बच्चों के माल को माँ बाप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आई बात? औरत नाइटी पहनकर हिजाब डालकर नमाज पढ़ सकती है क्या? नाइटी अगर पाक है, पहनने से पूरा जिस्म छुप जाता है, या ऊपर का निकाब ओढ़ने से नमाज पढ़ने वाली औरत का मुकम्मल जिस्म छुप जाता है, तो फिर उस सूरत में नाइटी से भी नमाज पढ़ सकती है। लेकिन बेहतर और अफजल तरीक़ा क्या है? जिन कपड़ों में सोते हैं उन कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़ों में नमाज पढ़ना चाहिए। सोने की हालत में मर्द हो कि औरत, कपड़े की हालत क्या होती है कभी कभी खबर नहीं होती, इसलिए अच्छे कपड़ों में नमाज पढ़ना है। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद के तहत। हमारे पास सोना चांदी है लेकिन बैंक में है, क्या ज़कात देना है? बैंक में गिरवी रखे हैं 10 लाख का जेवर, बैंक वाले ने आपके 10 लाख के जेवर के बदले में 5 लाख रुपए आपको दिया है। अब 5 लाख रुपए वो आपके पास क्या हुए? वो 5 लाख रुपए आपके बिजनेस में लगे हैं, तो 5 की ज़कात देना। अगर वो 5 लाख रुपए ज़ाये हो गए, बैंक में जो है वो वापस आने के बाद आप उसकी ज़कात देना पड़ेगा। समझ में आई बात है? 500 रुपये का आइटम 700 रुपये में बेच सकते हैं क्या? अरे वाह, इतना तकवा! ऐसे मालूम है तकवा है नहीं, तकवा उबल रहा है। 500 रुपये का आइटम 5000 रुपये में भी बेच सकते हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं। 500 रुपये का आइटम 2000 रुपये बोलकर आप बोले, सामने वाला क्या बोल रहा है? 1500 रुपये को दो भाई, तुम्हें बोलना नहीं बन पड़ता, ये लफ्ज़ कोई गलत नहीं। अरे रे 1500 मैं लिया सुध 1700 को, नहीं तो तुम्हें ये बोलते कि मुझे मिल रही सुध इसमें 100 रुपये, ये झूठ हो जाता है। समझ में आई बात है? नफ़ा आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। बाज़ बिजनेस ऐसे हैं असल के 3 गुना ज़्यादा नफ़ा मिलता है, जायज़ है आपको। समझ में आई? लेकिन झूठ नहीं बोलना। हमारे ख़ानदान वाले एक पीर साहब से बैत हैं और वो पीर साहब उनको कह रहे हैं, नमाजी तुम्हारी नमाज सब माफ़ है। और वो पीर कहते हैं कि तुम्हारे सब की नमाज मैं पढ़ लिया। कैसा पढ़नी है? फिर पूरे मुरीदों की तरफ से पीर साबित खाना खा लेना, पूरे मुरीदों की तरफ से पीर साबित पानी पी लेना। 100 मुरीदा ही एक मुरीद अगर एक रोटी खाता है, जब मुरीदों की तरफ से पीर साहब नमाज पढ़ ले रहे हैं, तो फिर पीर मुरीदों की तरफ से एक एक रोटी 100 रोटी खाओ बोलकर उनको क्या करना? अटका लेना।
ایک مرید ایک گلاس پانی پیتا ہے تو 100 مرید 100 گلاس پانی پی رہی، نماز پڑھتا ہے تو پھر ہمارا پانی بھی پی لے۔ یہ سب جھوٹے اور مکار اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اگر پیر اپنے مرید کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ امت پڑھے گی نہیں پڑھے گی سب علم آقا کو تھا، تو اگر چاہے تو آقا کہہ سکتے کہ اے اللہ میری امت پر نماز معاف کر دے، امت کی طرف سے میں پڑھ لیتا ہوں نماز۔ کبھی آقا نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کی طرف سے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میری امت کی طرف سے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میری امت کی طرف سے میں یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں، نہیں۔ عمل ایک ایسی چیز ہے، نبی کو نبی کا عمل کرنا پڑے گا، امت کو امت کا عمل کرنا پڑے گا۔ ہاں نبی امت کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، تڑپ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کا عمل کوئی اور نہیں۔ یہاں تک کہ نبی بھی نہیں کر سکتے امت کا عمل، ماں باپ بھی نہیں کر سکتے اولاد کا عمل، استاد بھی نہیں کر سکتا شاگرد کا عمل۔ یہ سب ایسے بازار میں ہیں کچھ آئٹماں جو انتہا درجے پر دھوکہ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ بالکل غلط ہے۔ اذان میں پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اذان دینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو بول کر کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر مؤذن صاحب اپنے طرف سے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا محنت ہوتی ہے؟ یہ سوال بہت اچھا سوال ہے لیکن جواب بہت لمبا ہے۔ میں تھوڑا سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے عام بندوں کی ہدایت کے لیے بندوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو نبوت عطا کیا، اور دنیا میں وہ نبوت لے کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، دنیا میں وہ نبوت لے کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، تو نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نبیوں میں آخری نبی کو بھیجا، یعنی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ آقا آخری نبی، آخری رسول۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا۔ اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آئے؟ آدم کے بعد نبی آئے، موسیٰ کے بعد نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی آئے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی آئے، آقا کے بعد نبی کیوں نہیں آئے؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک، نبی بھیجنے والا اللہ ہے، یہ سوال ڈائریکٹ اللہ سے کرو۔ دوسرا، جس نبی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجا، اس نبی کے بعد دین مکمل نہیں ہوا، دین میں اور بھی ضرورتیں تھیں، وہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا۔ آدم آنے کے بعد دین مکمل نہیں ہوا، دین باقی تھا۔ نوح علیہ السلام آنے کے بعد دین مکمل نہیں ہوا، دین باقی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد بھی دین مکمل نہیں ہوا، دین باقی تھا۔ داؤد علیہ السلام بھی آئے تو دین مکمل نہیں ہوا، دین باقی تھا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے، تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر بھی دین مکمل نہیں ہوا۔ دین اگر مکمل نہ ہو تو دین کو نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب میرے نبی آ گئے تو دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو دین کو خود نبی کی ضرورت نہیں ہے تو امت کو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ جب دین کو خود نبی کی ضرورت نہیں ہے تو امت کو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ ہر نبی کے بعد دین میں کچھ کمی تھی، یہ اللہ نے اپنے طرف سے رکھا، لیکن میرے آقا کے بعد دین میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے اترنے والی کسی کتاب میں ایسی آیت کو نازل نہیں کیا جیسی آیت قرآن پاک میں اللہ نے نازل کیا، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے محمد،
میں نے دین کو مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا یا مکمل کر دیا، زبور میں یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا کہ یا دین مکمل کر دیا، انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، ہم نے دین مکمل کر دیا۔ یقیناً ظاہر بات ہے، آپ اپنی زندگی کا، شریعت کا، دین کا جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں اس کا جواب ملے گا۔ آخری بات ختم نبوت کے بارے میں بہت اہم بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو کوئی مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، قسم اللہ کی وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ ہرگز کیا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو مرتد نہیں کہتے، کافر بھی نہیں کہتے، زندیق کہتے ہیں، جو دین سے باہر ہو کر بھی دین کے اندر سمجھتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ یہ ایمان بہت ضروری ہے۔ میں عام طور پر شعبان میں، رجب میں اور اس سے پہلے کافی جلسوں میں الحمدللہ ختم نبوت کے حاضر ہونے کا مجھے موقع ملا۔ میں حرمین شریفین میں خاص طور پر مدینہ منورہ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھ سے تو ختم نبوت کا کام لے لے، اس لیے کہ ختم نبوت پر ایک لمحے کی بھی محنت لگ جاتی ہے، اس پر نبی کی سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ میں کافی جلسوں میں گیا، ایک بات میں نے جلسے میں عرض کیا، دو نبی کو جو فضیلت حاصل ہے کسی نبی کو وہ فضیلت حاصل نہیں۔ ایک آدم کو کیا فضیلت، آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، یہ آدم کو فضیلت حاصل ہے۔ دوسرا محمد رسول اللہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے علاوہ جس نبی کا نام لیں گے ان سے پہلے بھی نبی ملیں گے، ان کے بعد بھی نبی ملیں گے، لیکن آدم وہ ہیں جن سے پہلے کوئی نبی نہیں، محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ ہم تمام کو ختم نبوت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔